وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تم نے تحقیق نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم کسی کا نقصان کر ڈالو، ہو سکتا ہے تم کسی کے خلاف کوئی غلط قدم اٹھا لو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ابوالکلام صاحب کی میرے ساتھ دشمنی ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اب دشمنی ہے۔ اب مجھے کسی نے بتایا ارے صاحب آپ تو بڑی ابوالکلام صاحب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ اب مجھے خبر ملی، غلط خبر ان کے بارے میں ملی، میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے جانچ پڑتال نہیں کی، میں نے مان لیا، اور مان ہی نہیں لیا، میں سب سے بیان بھی کرنے لگا جو ملتا ہے، ارے یار ابوالکلام تو ایسا ہے ویسا ہے، برائی۔ یہ طریقہ ہے ہمارا، یہی طریقہ ہے ہمارا۔ ہم اپنے دشمن کے بارے میں، اپنے مخالف کے بارے میں ہر جھوٹی سچی کچی پکی خبر ہم مان لیتے ہیں، صحیح مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ پہلی بنیاد ہے دشمنی کی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو آپ تحقیق کریں۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ آج تو تقریر میری ہے، آواز بھی میری ہے، بات بھی میری ہے، مگر بیچ میں سے یوٹیوب والے نے کاٹ لیا اور اس کو تقریر کو ایک الگ ہیڈنگ دے دی۔ اب دنیا اس کو الگ اس کا مطلب نکال رہی ہے۔ ابھی لیٹسٹ میرے ساتھ ایک معاملہ آیا، مسکان خان نام کی ایک لڑکی جو کرناٹک کی رہنے والی ہے، اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا، اور اس نے باقاعدہ گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے حجاب کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ وہ چلتی رہی۔ پوری دنیا نے اس لڑکی کو مبارکباد دی، اس بہن کو مبارکباد دی، میں نے بھی مبارکباد دی۔ لیکن تقریر میں میں نے اس مسکان خان کے بارے میں تھوڑی سی نگیٹو بات بھی کہی، کیونکہ ایک اور ویڈیو بھی آیا تھا جس میں تھوڑا سا کچھ ایسا معاملہ تھا جو صحیح نہیں تھا، نگیٹو معاملہ تھا۔ میں اس کو زیادہ آپ کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ بات بیان کی۔ اب میری پوری تقریر میں سے اتنا حصہ لوگوں نے نکال لیا اور اس پر ہیڈنگ کیا ڈال دی، مولانا مسکان خان سے ناراض کیوں ہے؟ ایک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی مسکان خان بدچلن ہے، ایک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی مسکان خان کینسلڈ، اور پھر چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے فیس بک پر یوٹیوب پر ڈال دی گئی۔ اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جو حجاب کے دشمن ہیں، جو پردے کے دشمن ہیں، انہوں نے اس کلپ کو خوب چلایا۔ اور آج ابھی صبح ابوالکلام صاحب کے گھر پر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دوسرا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے فیس بک کے اوپر ڈالا، اور میں نے کہا بھائی میں نے اس ویڈیو میں جو بات کہی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس بات کو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلط بات کہہ دی۔ اب اللہ کے واسطے جو لوگ وہ کلپ چلا رہے اپنے مسلمان بھائی، اس کو جلدی سے اپنے فیس بک سے اور یوٹیوب سے ڈیلیٹ کریں، کیونکہ بات کچھ ہے اور بات کا بتنگڑ بنایا جائے۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے۔ ارے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ آج دھوکہ کھا جاتے ہیں، فیس بک پر جھوٹی خبریں آ جاتی ہیں۔ ابھی اسی مسکان خان کے بارے میں ایک خبر آئی کہ دبئی کے برج خلیفہ میں اس کا نام اور اس کی تصویر، دبئی کے اندر بہت بڑی عمارت ہے برج خلیفہ، اس میں اس کی تصویر کو ڈالا گیا اور اس کا نام ڈالا گیا، اور دبئی نے بھی اس لڑکی کی ہمت کا لوہا مانا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے بنایا گیا ہے، اور وہ ویڈیو فیک ہے، وہ ویڈیو غلط ہے، فرضی ہے، اور میں نے بھی اپنی تقریر میں اس کو کہیں بیان کر دیا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا تو مجھے افسوس ہوا۔ اور میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا منہج بنا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، تم جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کے بعد تم اس خبر کو دوسروں تک پہنچایا کرو۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، کوفہ کے گورنر ہے سعد بن ابی وقاص۔ حضرت عمر کے پاس شکایت آئی کہ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں، سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، ان کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے۔ حضرت عمر چاہتے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیتے، ان کی جگہ کسی اور کو گورنر بنا دیتے، مگر حضرت عمر نے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کیا۔ حضرت عمر نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمار کوفہ آئے، اور کوفہ کے اندر
جتنے محلے تھے ہر محلے کے اندر وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ سارے کوفہ کے لوگوں نے کہا ہمارا گورنر بہت اچھا انسان ہے، ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت عمار جب کوفہ کے ایک محلے میں داخل ہوئے، یہ بنو عبس کا محلہ تھا، جب اس محلے کے اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمار، جب آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے، 3 چیزوں کی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ۔ کہنے لگا کہ اس گورنر کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے۔ جب اسلامی فوجیں جب جنگ کے میدان میں جاتی ہیں تو وہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے، وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ جب وہ تقسیم کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز بٹوارا کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ بٹوارا نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزوں کی کمی ان کے اندر ہے۔ حضرت عمار آئے، اے سعد، آپ کے خلاف شکایت ملی ہے، آپ کے بارے میں 3 چیزوں کی شکایت ملی ہے۔ حضرت سعد نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، اے اللہ، اگر یہ انسان جھوٹا ہے اور یہ مشہور ہونے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اے اللہ میں 3 بد دعائیں کر رہا ہوں، فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ۔ اے اللہ اس کو خوب لمبی تو عمر دے دے، خوب لمبی عمر دے دے، اور اس کو غریب بنا دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے۔ 3 بد دعائیں حضرت سعد نے دی، اس کو لمبی عمر دے دے، اس کو غریب کر دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ انسان جس نے حضرت سعد کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، بعد میں وہ بڈھا ہو گیا اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو آئی برو ہے، جو بھوں کے بال ہیں، وہ بالکل سفید ہو گئے تھے، بالکل بوڑھا ہو گیا تھا، اور مدینہ کی گلیوں میں وہ چلتا تھا، اور جوان لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ان کو دیکھ کر کے وہ آنکھ مارتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ میرے بھائیو، آپ بغیر تحقیق کے اور بغیر جانچے بوجھے اگر آپ نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کے اوپر اگر بددعا کر دے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ پہلا کام کرنا ہے، بغیر جانچے بغیر پرکھے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ جب 2 مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہو جائے، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو انصاف کے ساتھ دونوں کے جھگڑے کو سلٹانے کی کوشش کرو، انصاف کرو، بے ایمانی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ برتو۔ جب تمہیں پنچ بنایا گیا ہے، تمہیں مکھیا بنایا گیا ہے، تمہیں فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تم بے ایمانی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی اور پیار میں سب جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ اسلام نے جنگ کے میدان میں بھی سب کچھ جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی بھی ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ تمہاری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ تو یہ دوسرا کام ہے، ناانصافی مت کرو، انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ تیسری چیز، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ صلح کرانے کی کوشش کیجئے، آپ آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش نہ کیجئے، آپ آگ
کو बुझाने की कोशिश कीजिए। आज क्या होता है, झगड़ा हो गया, हम और झगड़े को भड़काने की कोशिश करते हैं। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, हम और लड़ाने की कोशिश करते हैं। हमें मजा आता है कि चलो लड़ रहे, अच्छा है, चलो और लड़ाओ। नहीं, दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है तो जाकर के झगड़े को खत्म कर दीजिए। तहज्जुद पढ़ने वालों, नमाज पढ़ने वालों, रात रात पर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वालों, दो मुसलमान भाइयों के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा देना इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको वो अमल न बता दूं, वो अमल न बता दूं जो रोजा रखने से भी बेहतर है, जो सदका खैरात करने से भी बेहतर है, जो नमाज पढ़ने से भी बेहतर है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया, इस्लाह ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, दो बिछड़े हुए लोगों को मिला देना, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना, दो भाई आपस में लड़ जाए तो उनको मिला देना, दो बहनें आपस में लड़ जाएं तो उनको मिला देना, दो लोगों में दुश्मनी हो जाए, दुश्मनी खत्म करा देना। ये नमाज से, ये रोजा से, ये सदका और खैरात से भी बड़ा काम है मेरे प्यारे साथियों। और आपको एक बात और भी बता दूं, इस्लाम के अंदर झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। मगर दो लोगों के बीच में अगर सुलह कराने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा खत्म करने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला झूठ नहीं बोलता है, उसका झूठ अल्लाह ताला के यहाँ झूठ नहीं माना जाएगा। जिस झूठ के जरिए दो लोगों को मिला दिया जाए, उस झूठ का अल्लाह ताला के यहाँ कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। तो सुलह करा दो मेरे भाई। और जानते हैं आप, हर सोमवार को और हर जुमेरात अल्लाह ताला आसमान से आवाज देता है और कहता है कि हर वो बंदा जो मेरी तौहीद पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, उसको बख्श दिया जाए, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए। लेकिन दो लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि उनके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। सोमवार के दिन आसमान का दरवाजा खोला जा रहा है, जुमेरात के दिन आसमान का दरवाजा खोला जा रहा है और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को माफ कर रहा है, मगर दो लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। कौन से दो लोग हैं? जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए कपट है, एक दूसरे के लिए जलन है, एक दूसरे के लिए हसद है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है, इनको माफ नहीं किया जाएगा। अंज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये सुलह न कर लें, जब तक ये मेल मिलाप न कर लें, जब तक ये अपना झगड़ा खत्म न कर लें, मेरे फरिश्तों इनके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। इनके रजिस्टर को होल्ड पर रखो, ये सुलह कर लेंगे तो इनको माफ कर दिया जाएगा। तो सुलह करा दिया करो। अगर मुसलमान भाई के बीच में झगड़ा हो जाए तो सुलह करा। और आगे बढ़िए, दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, ऐ ईमान वालों, खबरदार, कोई किसी का मजाक न उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। कोई औरत अगर नाटी है, अब दूसरी औरतें मजाक उड़ाती हैं, जब देखो इसको ये कितनी नाटी है। कोई औरत काली है, दूसरी औरतें मजाक उड़ा रही, देखो ये काली है। कोई बेचारा गरीब है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है, उसके कपड़ों को देख कर के मजाक उड़ा रहे, अरे ये देखो कितना फर्नीचर बना हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, तकब्बुर न करो, घमंड न करो, दूसरों को हकीर न समझो। कल क़यामत के दिन तकब्बुर करने वालों को बहुत बुरी सजा दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युहशरुल मुतकब्बिरूना यौमल क़ियामति अमसाल ज़र्री, चींटियों के बराबर लाए जाएंगे तकब्बुर करने वाले लोग। तकब्बुर करने वाले लोग चींटियों की तरह क़यामत के दिन लाए जाएंगे। जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, अल्लाह उनको हकीर चींटियों के बराबर कर देगा और उनके लिए जहन्नम में एक अलग से जेल बनाई जाएगी जिसका नाम बूलस होगा, और तकब्बुर करने वालों को बूलस नाम की उस जेल के अंदर डाला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, तकब्बुर करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं, वला तुसब्बिर खद्दक
گال پھلا کر کے نہ ملا کر، تو اکڑ کر کے نہ ملا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ آج ہمارے پاس کار آ گئی، ہم بائک والوں کو حقیر سمجھے، نہیں۔ آج ہمارے پاس 4 ویلر آ گئی، ہم 2 ویلر والوں کو حقیر سمجھے، نہیں۔ آج ہمارا مکان اونچا اور شاندار بن گیا، ہم جھوپڑی میں رہنے والوں کو حقیر سمجھے، نہیں۔ تمہیں مال مل گیا، تمہیں شہرت مل گئی، تمہیں عزت مل گئی، تمہیں دولت مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے لوگوں کو تم حقیر سمجھو۔ خبردار! ہو سکتا ہے پیسہ تو تمہارے پاس زیادہ ہے، مال تو تمہارے پاس زیادہ ہے، 4 ویلر تو تمہارے پاس ہے، شاندار مکان تو تمہارے پاس ہے، مگر جس جھوپڑی میں رہنے والے غریب آدمی کو تم حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہتر ہو، اس کا مقام تم سے اونچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 ویلر اور 2 ویلر کی بنیاد پر مقام طے نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام اگر طے کیا جائے گا تو انسان کے عمل اور انسان کے کردار کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالابواب، کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، ان کے بال بھی صحیح سے نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں اتنے غریب ہیں، اتنے مسکین ہیں، اگر کسی کے گھر پہ وہ چلے جائیں تو لوگ گھر سے دھکا دے کر کے ان کو نکال دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہے، لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو خالی جانے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو بیکار جانے نہیں دیتا ہے۔ وہ غریب ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ پھٹے حال ہیں، مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار ایمان والو، تم ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، نہ مرد مردوں کو حقیر سمجھے، نہ عورتیں عورت کو حقیر سمجھے۔ اور آگے بڑھو، 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اوپر لام پام نہ کیا کرو، تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو۔ تم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب کے اوپر داغ ہے، سب کے اندر کمیاں ہیں، سب کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کھایا کرو، تم ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ ڈالا کرو، تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے، 2 قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں سے ایک آدمی لا یستتر من بولہ، جب پیشاب کرتا تھا تو کہیں پر بھی لنگی اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگتا تھا، کہیں پر بھی پینٹ کی زپ کھول کر کے پیشاب کرنے لگتا تھا، وہ پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا، آڑ میں نہیں جاتا تھا، کنارے نہیں جاتا تھا، باتھ روم کے اندر نہیں جاتا تھا، وہ کھلے عام پبلک پلیس میں لوگوں کے سامنے پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے تھے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا، وہ ان کی برائی کیا کرتا تھا، وہ ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا، وہ لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کی برائی پھیلانا۔ اس لیے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں چغلی مت کھایا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہیں کیا۔ اس کے بعد نمبر 7 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو۔ کوئی بیچارہ ناٹا اس کو تم نٹوا کہہ رہے ہو، کوئی بیچارہ اگر ایک آنکھ کا کانا ہے تم اس کو کنوا کہہ رہے ہو، کوئی اندھا ہے تم اس کے اندھے پن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جو نام اس کو پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ नाटे कद की थी, उनकी हाइट कुछ कम थी। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने किसी बात पे नाराज होकर कह दिया, ऐ अल्लाह के नबी हस्बुक मिन सफियत कज़ा व कज़ा, ऐ अल्लाह के नबी आप तो सफिया से बड़ा प्यार करते हैं, सफिया तो बड़ी नाटी है, सफिया का कद तो बड़ा कम है और आप सफिया से बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी को अम्मा आयशा की ये बात इतनी बुरी लगी कि अबू दाऊद के अल्फाज में आपने फरमाया, या आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु, ऐ आयशा तुमने इतनी कड़वी बात कह दी है, इतनी खराब बात तुमने कह दी है, अगर समुंदर के अंदर वो बात मिला दी जाए तो पूरे समुंदर का पानी खराब हो जाएगा, पूरे दरिया का पानी खराब हो जाएगा। तुमने इतनी खराब बात कह दी, इतनी गंदी बात कह दी। मेरे प्यारे भाइयों, एक दूसरे को बुरे लक़ब से याद न किया करो। आगे फरमाया, बेसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद किसी को बुरे लक़ब से पुकारना ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे कोई आदमी पहले शराब पीता था, अब बेचारे ने तौबा कर ली, 5 टाइम का नमाजी हो गया। अब वो जब मस्जिद में आता है और आप उसका इंट्रोडक्शन कराते, कहते लीजिए ये जावेद साहब है, ये पहले शराब पीते थे, लीजिए ये शमीम साहब है, ये पहले बहुत फिल्में देखते थे, अब माशाअल्लाह सुधर गए। भाई तू इंट्रोडक्शन करा रहा है कि जलील कर रहा है उसको? तो ये तरीका भी गलत है। अगर कोई पहले कोई गलत काम करता था, अब सुधर गया, तो उसको उसके पिछली जिंदगी का ताना देना और उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में उसको याद दिलाना, ये भी तनाबुज़ बिल अल्क़ाब के अंदर आएगा, ये भी बुरे लक़ब से याद करने के नंबर पर आएगा। तो 7 चीजें हो गई। अब आइए 3 चीजें और बयान करके जल्दी जल्दी मैं बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बस मेरे पास 5 मिनट का वक्त और है, 11 बजे मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। सूरह हुजरात की आयतें हैं, 7 चीजें मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। नंबर 8वीं चीज जिसको हमें और आपको अपने समाज में पैदा करने की जरूरत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, ऐ ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी न किया करो। बदगुमानी बड़ी बला है, बड़ी मुसीबत। अब एक आदमी से मेरी नहीं पट रही है, अब अगर वो किसी से बात कर रहा है तो मेरे दिल में यही पैदा हो रहा है, जरूर मेरे खिलाफ बात कर। बदगुमानी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। अब बीवी बेचारी मोबाइल पर अपनी अम्मा से भी बात कर रही है, तो शौहर बेचारा जो है उसको गुमान हो रहा है, पता नहीं किससे बात कर। शौहर बेचारा अपनी बहन से भी बात कर रहा है, तो बीवी को लग रहा है पता नहीं किससे बात कर रहा है। बदगुमानी ये रिश्तों को खा जाती है मेरे प्यारे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी मैं गोरा हूं, मेरी बीवी भी गोरी है, मेरे पूरे खानदान में कोई काला नहीं है और मेरी बीवी को बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा काला है, मुझे शक है ये बच्चा मेरा नहीं है। अल्लाह के नबी अब आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई काला नहीं और मेरा बच्चा काला है। अब अल्लाह के नबी समझ गए इस आदमी को बदगुमानी हो गई अपनी बीवी के बारे में। अब अल्लाह के रसूल ने उसकी बदगुमानी को कैसे दूर किया? आपने फरमाया ये बताओ, हल लक मिन इबिल, क्या तुम्हारे पास ऊंट है? उसने कहा बहुत सारे ऊंट हैं। आपने फरमाया तुम्हारे पास ऊंट किस कलर का है, किस रंग का है? उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास लाल रंग के ऊंट हैं, सुर्ख रंग के ऊंट हैं। आपने पूछा हल फीहा मिन औरब, क्या तुम्हारे उन ऊंटों में कोई मटियाले रंग का भी है, क्या उनमें कोई ग्रे कलर का भी कोई ऊंट है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी कुछ ऊंट ग्रे कलर के भी हैं, कुछ ऊंट मटियाले कलर के भी हैं। आपने पूछा जब सारे ऊंट लाल रंग के हैं तो ये मटियाले रंग के ऊंट कहां से आ गए? तो कहने लगा लअल्लहु नज़अहु इरकुन, हो सकता है कि ऊंट के बाप दादा में कोई काले कोई मटियाले रंग कर रहा हो और उसकी रग खींच करके उसकी आने वाली नस्ल में आ गई हो, इसीलिए लाल ऊंटों के बीच में मटियाले कलर का ऊंट पैदा हो गया। तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, अगर लाल रंग के ऊंटों के बीच में मटियाले रंग का ऊंट पैदा हो सकता है तो गोरे माँ बाप के घर में काला बच्चा भी पैदा हो सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने बदगुमानी को दूर किया। तो बदगुमानी को दूर करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी एतिकाफ की हालत में है, एतिकाफ की हालत में मस्जिद में आप हैं, आपकी बीवी हजरत सफिया आपसे मिलने के लिए आई, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फिर उनको छोड़ने के लिए आप मस्जिद के दरवाजे तक जाते हैं।
اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ نے دونوں انصاری صحابی کو بلوایا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ جو جا رہی ہیں یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں میرے خلاف کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ دونوں انصاری صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سبحان اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط گمان کریں گے، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے بدن میں جیسے خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان بھی دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان تم کو غلط گمان میں ڈال دے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی تاکہ تم کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے۔ اس لیے شک والی جگہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ مولانا صاحب اگر ہیں اور مدھو پور میں اس سینما کے پاس ٹاکیز کے پاس جا رہے ہیں تو سمجھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے 6 بجا ہوا ہے، فلم کے چھوٹنے کا ٹائم ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مولوی صاحب فلم دیکھ کر کے آ رہے ہیں تو اگر 6 بج رہا ہو تو مولوی صاحب کوئی اور راستہ پکڑ لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شک والی جگہوں سے، تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے لیکن بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ اب شوہر کے اوپر بیوی شک کر رہی ہے، اب شوہر کیا کر رہا ہے؟ واٹس ایپ کو لاک کر دیتا ہے، فیس بک کو لاک کر دیتا ہے۔ اب بیوی جب کھولتی ہے دیکھتی ہے لاک ہے، تب ظاہر ہے بیوی کو اور شک ہوگا، کیا پتہ نہیں کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے، لاک کر کے رکھا ہے، مجھے نہیں دکھا رہا ہے۔ تو بھائی صاحب جب تم غلط نہیں ہو تو بیوی کو لاک کھول کے دے دو، لے دیکھ لے کس سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے لیکن بدگمانی کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ 8 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 9 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہیں نمبر 8 وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو۔ جاسوسی بھی بڑی بلا ہے۔ موبائل کسی کا ہاتھ میں لے لیا، اب جلدی سے چیک کرنے لگا کس کا میسج آیا ہے، کس کی کال آئی ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ کبھی کبھی میرے موبائل پر کوئی کال کرتا ہے اور بغیر اجازت کال کو ریکارڈ کرنے لگتا ہے، یہ بھی جاسوسی ہے۔ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کال کو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اپنے بھائی کے کمرے میں جا کر کے کان لگا کر کے اس کے گھر میں ہونے والی بات چیت کو سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے دروازے پر کان لگا کر کے اس کی باتوں کو سنے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور گھر والوں کو یہ چیز پسند نہ ہو، ان کی مرضی کے بغیر آپ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن آپ کے کان میں لوہا ڈالا جائے گا، لوہے کو گلا کر کے، لوہے کو تپا کر کے آپ کے کان میں ڈالا جائے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے کے کمرے میں تاک جھانک کر لی، جا کر کے تاک جھانک کر رہے ہیں اور انہوں نے پتھر پھینکا اور آپ کی آنکھ پھوٹ گئی تو اسلامی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کام ہی اتنا غلط کیا تھا، آپ بغیر اجازت تاک جھانک کرنے کیوں گئے؟ تو جاسوسی مت کرو میرے بھائیو، جاسوسی کرنے سے اور کسی کی ٹوہ میں رہنے سے بھی دشمنی بڑھتی ہے۔ اور نویں چیز کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور مسلمانوں خبردار تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میری بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور میں جب بنارس چلا گیا، ارے عبدالغفار صاحب تو ایسے ہیں ویسے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی میرے اندر ہے تب تو غیبت ہے، اور برائی نہیں ہے تو بہتان ہے، الزام ہے، تہمت ہے، جو اور بڑا گناہ ہے۔ تو یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اے مسلمانوں کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو؟ مرے ہوئے مسلمان کا گوشت تم کھاؤ گے؟ ارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کون کھائے گا بھائی؟ یہاں تو اگر مرا ہوا مردار جانور ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، اور آپ کے یہاں جو سفید بھینس ہے اگر وہ ہے اس کو بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ ہم حلال جانور بھی اگر مردار ہے تو نہیں کھا سکتے، انسان کا گوشت کون کھائے گا؟ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی
غیبت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بولوں، یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں۔ معراج کی رات ہے،